سامعین کرام، ہم اپنی پہلی ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا مرحبا اور نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا جہاں سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہاں بلایا جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں اللہ تعالیٰ سے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہوئی۔ اسی معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، اللہ نے اپنی رحمت دکھائی اور یہ نمازیں 5 ہو گئیں۔ ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے مٹکوں جیسے تھے۔ پھر ان پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پھر آپ کو اللہ جل شانہ کے حضور لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی نماز فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمانوں کو بھی 2 نمازوں کی تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت، بیماری، خوشی، سفر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں ساکن نہیں۔ نماز مسلمانوں پر موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمانوں پر نماز معاف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میرے دل کا سکون ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی۔ صبح ہوئی تو آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے میں اور شدت آئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا اور کسی نے حیرت اور مذاق کے انداز میں سر پر ہاتھ اٹھا لیے۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بولے کچھ سنا تم نے؟ تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں سچ ہی ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح و شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ بات پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا اور پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں، اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بیت المقدس نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت اس کی تفصیل آپ کے ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بتائی اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکتے تھے۔
انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر۔ پھر وہ جو تفصیل آپ نے بتائی وہ بالکل ویسے ہی مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یا اللہ ہمیں معراج کے پیغام کو سمجھنے والا بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں بھی اپنے قرب کے راستے پر چلا۔ اگر یہ ویڈیو دل کو چھو گئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔